پر اسرار واقعات اور شیطانی قوتوں کے روبرو کسی طلسماتی وظیفے یا کسی پیر کے عصائے موجز نما کے بغیر آیات قرآنی کے ورد اور درودوں کا سہارا سفلی طاقتوں کے خاتمے کے لیے ماتوب اور مرتد علم کا سہارا نہیں لیا۔ گمراہی اور اندیکھی قباحتوں میں گرے انسان کے لیے واحد سہارا خدا کی ذات اور اس کی یاد۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دیوانہ ابلیس ایپیسوڈ نمبر 4۔ سہراب نے کپ اٹھایا، ابھی وہ اسے منہ تک لے جا ہی پایا تھا کہ بے اختیار وہ تینوں اپنی اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ سہراب کے ہاتھوں سے کپ بھڑک کر دور جا گرا، چائے اس کے کپڑوں پر گری اور وہ تینوں اپنی کرسیوں پر گرتے گرتے بچے۔ کمرے میں گونجنے والی ایک فلک شگاف چیخ نے ان کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے پناہ گھبرائے ہوئے انداز میں پلٹے اور ان کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ شمع چیخنے کے بعد بستر پر اٹھ بیٹھی تھی اور اس کی پھٹی پھٹی سفیدی سے لبریز آنکھیں ان تینوں پر جمی ہوئی تھی۔ شمع جان، سہراب تڑپ کر آگے پڑا، کرسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، مگر دیوانوں کی طرح شمع کے پاس جا پہنچا۔ کیا ہوا جانم؟ وہ پلنگ پر بیٹھ کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ شمع نے آنکھوں کا زاویہ بدلا۔ سہراب کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ جیسے ایک جھٹکے سے ہوش میں آ گئی۔ سہراب! اس کے لب تھر تھرائے، پھر وہ بچوں کی طرح اس کے سینے میں دبک گئی۔ اس کا سارا بدن خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا جانم؟ بولو تو، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ سہراب نے اسے باہوں میں بھر لیا اور اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکا دی۔ وہ بے خبر ہو گئے کہ کمرے میں ان کے علاوہ فاروقی اور شمروز بھی ہیں۔ وہ دونوں بھی تیزی سے لپک کر ان کے پاس چلے آئے تھے۔ اسی وقت ملازم نے دروازے میں سر نکالا۔ صاحب، کیا بات ہے؟ یہ چیخ؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں، یہ برتن لے جاؤ، دوسری چائے بنا کر لاؤ، بس کسی کو ادھر مت آنے دینا اور دروازہ بھیڑ کر جانا۔ شمروز نے واقعی وقت کے لحاظ سے بڑی عقل مندانہ احکامات جاری کیے۔ مسز سہراب، خیریت ہے نا؟ کیا ہوا؟ کیا کوئی برا خواب دیکھا آپ نے؟ فاروقی نے بستر کی پٹی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ سہراب کے سینے میں منہ چھپائے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ بے حد خوفناک خواب، اللہ میں کیا کروں؟ وہ بچوں کی طرح رو پڑی۔ جانم، شمع، سہراب کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ اسے دل میں چھپا لے۔ اس کے چہرے پر صرف اور صرف بے چینی ناچ رہی تھی۔ تم بتاؤ تو، کیا دیکھا تم نے؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں دوہرا نہیں سکتی، بے حد برا خواب تھا۔ لیکن جب تک آپ ہمیں بتائیں گی نہیں، ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ پلیز کچھ تو بتائیے، فاروقی نے نرمی سے کہا۔ اسی وقت شمروز نے پانی کا گلاس لا کر سہراب کو تھما دیا۔ اس نے تشکر امیز نگاہوں سے شمروز کو دیکھا، پھر شمع کا شانہ دبا کر اسے ذرا الگ کیا اور پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا اور چند گھونٹوں میں سارا گلاس پی گئی۔ اور منگواؤں؟ سہراب نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ سہراب نے شمروز کو خالی گلاس تھما دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شمع کی حالت خاصی سنبھل گئی۔ جب سہراب نے محسوس کیا کہ وہ بات کرنے کے قابل ہو چکی ہے تو اس نے اسے کمر کے پیچھے تکیہ رکھ کر ٹیک دے دی۔ وہ نیم دراز ہو گئی۔ سہراب نے اس کے ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر سہلانا شروع کر دیا۔ اس سے اسے خاصی ڈھارس بندی ہوئی اور پھر اس کے 2-3 بار پوچھنے پر اس نے دھیرے سے کہا، میں نے خواب میں سیاہ محل کو دیکھا۔ وہی منظر تھا، وہی موسیقی کا شور اور وہی خبیث بوڑھا۔ وہ جھجری لے کر رہ گئی اور اس نے سہراب کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں جکڑ سا لیا۔ فاروقی آگے کو جھک آیا۔ مسز سہراب، اور کیا دیکھا آپ نے؟ پوری طرح یاد کیجیے۔
میں نے دیکھا وہی سیاہ محل کا کھنڈر ہے، وہی آدمی، گری ہوئی چھت والا حال، اور دور دیوار میں نمودار ہونے والی کھڑکی میں وہ خبیث بوڑھا چیخ رہا ہے، زور زور سے کہکے لگا رہا ہے۔ اور کیا مسز سہراب؟ فاروقی کے چہرے پر دبے دبے سے جوش نے تمازت پیدا کر دی، اور میں نے دیکھا اس کے بوڑھے ہاتھ میں ایک کٹا ہوا سر ہے جس سے تازہ لہو کے بڑے بڑے قطرے گر رہے تھے۔ اور ہاں بولتی رہیے، رکیے مت۔ فاروقی نے اسے لقمہ دیا، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شمع کو بات ختم ہونے سے پہلے خاموش نہ ہونے دے۔ وہ سر کس کا تھا؟ کیا آپ نے دیکھا؟ ہاں، وہ ہرنی جیسی دہشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے لرز کر رہ گئی۔ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ ہاں، آپ نے پہچانا وہ سر کس کا تھا؟ جی نہیں، وہ اچانک تیزی سے بولی۔ یہ میں نہیں جان سکی کہ وہ سر کس کا تھا۔ ہاں، مگر وہ سر تھا کسی مرد کا۔ کیا واقعی آپ اسے پہچان نہیں سکیں؟ فاروقی کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ جی نہیں، میں نے اسے خواب میں بھی کافی دور سے دیکھا، اس لیے یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ کیسی صورت تھی، مگر یہ طے ہے کہ وہ سر کسی مرد کا تھا۔ شمع نے بات مکمل کر دی۔ اوہ، فاروقی بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کاش آپ جان لیتی وہ سر کس کا تھا۔ وہ بے تابی سے ٹہلنے لگا۔ سہراب نے شمع کے گال تھپ تھپائے اور اس کے سر پر بوسہ دے کر وہاں سے ہٹ گیا۔ فاروقی صاحب بیٹھ جائیے، یہ کوئی ایسا خطرناک مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر اتنی گہرائی سے سوچا جائے۔ ظاہر ہے کہ صبح کے واقعات کا اثر ابھی تک شمع کے ذہن پر ہے۔ ہاں، فاروقی کھوئے لہجے میں کہتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کاش ایسا ہی ہو۔ اسی وقت ملازم تازہ چائے بنا کر لے آیا۔ شمروز نے برتن لے کر چائے بنائی اور سب کے ساتھ شمع کو بھی ایک کپ تھما دیا۔ وہ کمبل اور سر پر شال لپیٹے نیم دراز کر گرم چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ سب لوگوں نے صرف چائے ہی پی۔ ملازم برتن لے گیا۔ کیک اور بسکٹ کسی نے چھوئے تک نہیں۔ فاروقی صاحب آپ کی سوچ میں گم ہیں۔ سہراب نے دیوار گیر کلاک پر وقت دیکھا جو رات 11:30 بجا رہا تھا۔ میں سوچ نہیں رہا، آنے والے وقت کا اندازہ لگا رہا ہوں مسٹر سہراب۔ فاروقی نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ آنے والے واقعات؟ سہراب آگے کو جھکایا۔ کچھ میں بھی تو سنوں۔ مسٹر سہراب، میں ایک بات تو آپ کو صاف بتا دوں کہ اب آپ جب اور جہاں بھی چلے جائیں یہ واقعات آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کا تسلسل آپ کی بیگم کے خوابوں سے جا ملا ہے، اور اب خواب یا بیداری کی حالت دونوں ایک ہی کیفیت کے نام ہوں گے، یعنی جو آپ خواب میں دیکھیں گے وہ بیداری کے عالم میں وقوع پذیر ہوگا۔ اگر آپ کی بیگم آج یہ خواب صرف اسی قدر دیکھ پاتی جس قدر آپ نے کھنڈرات میں دیکھا تھا تو بات اور تھی، مگر انہوں نے خواب میں اس کے آگے کا ایک منظر دیکھا، یعنی اس بوڑھے کے ہاتھ میں ایک مرد کا کٹا ہوا سر بھی دیکھ لیا۔ اب یہ واقعہ ظہور پذیر ہوگا اور آپ کی بیگم یا آپ سے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور میری بات کا یقین کیجیے، نہ وہ موسیقی وہم تھی نہ وہ بوڑھا تصوراتی کرشمہ، یہ سب ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جس کا واسطہ صدیوں پہلے کے وقت سے ہے، اور کب تک آنے والے وقت سے رہے گا یہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں۔ شمع نے ڈری ڈری نظروں سے فاروقی کو دیکھا اور بستر میں جیسے دبک سی گئی۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی، مگر ان حالات میں وہ سہراب کو مزید پریشان کرنے کے حق میں نہ تھی۔ اسے اس وقت پر غصہ آ رہا تھا جب اس نے سوئٹزرلینڈ کی بجائے کیلاش آنے کی خواہش کی تھی۔ کاش اس نے سہراب کی تجویز پر کوئی رائے نہ دی ہوتی تو اس وقت شاید وہ بہتر حالت میں ہوتے۔ مگر یہ کاش کیا کرتا، جبکہ وقت وہی کرتا ہے جو اس کے جی میں آئے۔ اچھا یہ بتائیے، یہاں آ کر یا یہاں آنے سے پہلے آپ دونوں میں سے کسی نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہو، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا
जो रोज़मर्रा से हट कर हो, याद करके बताइए, ये बहुत ज़रूरी है। सोहराब और शमा ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। शमरोज़ फारूकी और सोहराब शमा के बिस्तर के पास उसकी तरफ रुख करके कुर्सियों पर बैठे थे, जैसे बच्चे किसी बड़ी बूढ़ी के गिर्द कहानी सुनने के लिए घेरा डाले बैठे हों। शमा ने उसे मना करना चाहा, मगर फिर भी कुछ सोच कर रुक गई। सोहराब ने फारूकी की तरफ देखा। लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं मिस्टर सोहराब। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नहीं फारूकी साहब, ये बात नहीं है। सोहराब ने जल्दी से कहा, फिर एक नज़र शमा की तरफ देखा और गोया हुआ, दरअसल मैं ये सोच रहा था कि जो वाक़या मेरे साथ पेश आया या शमा ने जो ख्वाब देखा, उसका ताल्लुक़ इन वाक़यात और आज की पुरइसरारियत से है भी या नहीं। ये बात की बात है, ज़बरदस्ती ना किसी बात को किसी सिलसिले से जोड़ा जा सकता है, ना उसका ताल्लुक़ ख़त्म किया जा सकता है। आप अगर मुनासिब ख्याल करें तो मुझे वो वाक़या और ख्वाब ज़रूर बताएं। ओके। सोहराब ने खुद को तैयार किया और चंद लम्हों के बाद उसने अपने साथ पेश आने वाला बुढ़िया का वाक़या और इसी दौरान शमा को दिखाई देने वाला ख्वाब फारूकी को मुमकिन हद तक तफसील से सुना दिया। जितनी देर सोहराब कहता रहा, फारूकी और शमरोज़ बुत बने उसकी बात सुनते रहे। फारूकी ने आंखें बंद कर ली थीं और दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर ठोड़ी के नीचे रख ली थी, जबकि शमरोज़ मुसलसल अपनी घनी दाढ़ी में खलाल करता रहा था। सोहराब ने बात ख़त्म की तो फारूकी ने आहिस्ता से आंखें खोल दी और उसकी आंखों में अचानक सुर्खी बेहद बढ़ गई थी। सोच कर परछाइयाँ उसके चेहरे पर रक्स करना थी और ऐसे लग रहा था जैसे उसने सोहराब के बयान करदा वाक़यात में कोई कड़ी तलाश कर ली हो। मिस्टर सोहराब, फारूकी ने एक गहरी सांस लेकर खुद को कुर्सी की पुश से के साथ टिका दिया। अगर उस बुढ़िया का हुलिया आपको याद हो तो? जी हाँ, मुझे और शमा को उसका हुलिया उसी तरह याद है, जिस तरह मैं आंखें बंद करके आपका सरापा बयान कर सकता हूँ। फारूकी मुस्कुरा पड़ा, और उस बुढ़िया की एक निशानी तो आपको मैं भी बता सकता हूँ। वो क्या? सोहराब हैरत से बोला। शमा भी चौंक पड़ी। उसके एक हाथ में छोटी सी सफ़ेद तस्बीह थी। जी हाँ, सोहराब का मुंह खुले का खुला रह गया। शमा झटके के साथ आगे बढ़ाई, मगर आपको कैसे मालूम? मैं उस बुढ़िया के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ मिस्टर सोहराब। फारूकी बदस्तूर मुस्कुरा रहा था और उसके चेहरे पर ज़िंदगी की लहर दौड़ गई थी, मगर कैसे? सोहराब अब भी उलझा हुआ था। मेरे पास उसकी तस्वीर मौजूद है, फारूकी ने कहा, और जैसे कमरे में एक धमाका सा हुआ हो। इस बार चौंकने वालों में शमरोज़ भी था। यार फारूकी साहब, क्या पहेलियाँ बुझवा रहे हैं? हम क्या बच्चे हैं जिनको आप सस्पेंस भरी कहानी सुना रहे हैं? शमरोज़ ने बुरा सा मुंह बनाया। सीधी सीधी बात करो ना। उस बुढ़िया की तस्वीर अगर आपके पास है तो वो सोहराब साहब की बेगम के ख्वाबों में क्या कर रही है? और अगर आप उसको जानता है तो अभी तक जिक्र क्यों नहीं किया? मैं सच कह रहा हूँ, उस बुढ़िया की तस्वीर मेरे पास है, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। फारूकी के लबों से मुस्कुराहट मादूम होने लगी। मेरा मकसद आप लोगों को तंग करना या परेशान करना नहीं है, ना ही मैं सस्पेंस बखेर रहा हूँ, बल्कि मैं ज़रा देर को खुद हैरान हुआ था कि वाक़यात का ये आपस में मेल कहीं इत्तफाक तो नहीं। ताहम अब मुझे यकीन सा हो चला है कि ये कोई इत्तफाक नहीं है, यानी आप लोगों का मुझसे टकराना, स्याह महल से वापसी पर यह निशस्त, आपके ख्वाब, बुढ़िया का वजूद, मेरे पास बुढ़िया की तस्वीर का होना, ये सब महज इत्तफाक नहीं है, बल्कि यकीनन ये आने वाले वक्त के लिए एक तरतीब कायम हो रही है, एक इकट्ठ हो रहा है, एक प्लान बन रहा है। शायद स्याह महल का राज खुलने वाला है। हाँ, कुछ कुछ मेरी समझ में भी आ रहा है, सोहराब ने पुरख्याल लहजे में कहा। यकीनन ये सब कुछ महज इत्तफाक नहीं है। तो समझ ले मिस्टर सोहराब, आज तक मुझे जिन लोगों की तलाश थी वो मुझे मिल गए। यानी? सोहराब चौंका। यानी आप? फारूकी दबे दबे जोश के साथ बोला। आप लोगों के साथ मिलकर
میں سیاہ محل کا راز، سیاہ محل کا بھید جاننے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور یہ کوئی کم بڑا کارنامہ نہیں ہوگا۔ یہ جس قدر میرے لیے اہم ہے اسی قدر آپ کے لیے بھی اہم ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میرے ساتھ یا میں آپ کے ساتھ مل کر اس کام کو سر انجام دیں؟ نہیں نہیں، یکا یک شمع کی آواز ابھری اور وہ پھر بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا سہراب، ہم صبح ہی واپس چلیں گے، ہمیں یہاں ایک دن اور بھی نہیں رکنا جانم۔ سہراب نے کرسی اس کے قریب کھسکائی اور اس کے ہاتھ تھام لیے جو برف کی طرح سرد ہو رہے تھے۔ تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ دیکھو، اگر تفریح میں کوئی اٹکل کھل جائے، کوئی کارنامہ سرزد ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ مگر شمع نے پرزور لہجے میں کہنا چاہا۔ مگر کچھ نہیں، تم اس کمرے میں رہو گی، شمروز ہے نا، تم وہاں سیاہ محل میں ہرگز نہیں جاؤ گی، صرف میں اور فاروقی صاحب جائیں گے، تمہیں گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ سہراب نے اس کے ہاتھوں پر تھپکی دی۔ شمع کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کپ کپائے اور پھر وہ سہراب کا موڈ اور صورتحال دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جو سہراب نے ٹھان لیا وہ ہو کر رہے گا، اور خواہ مخواہ ضد کر کے وہ ہلکی نہ پڑنا چاہتی تھی۔ بات کر کے گنوانا، ذلت اور شکست آنا کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ویسے بھی مسٹر سہراب، فاروقی نے انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے کہا، ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں، آپ جو جی چاہے کر لیں، اب اس سلسلے میں کے خاتمے تک میں اور آپ اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ہم لوگوں کی مجبوری ہے کہ اسے پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ اگر ہم اس سے راہ فرار اختیار کریں گے تو یہ ماورائی قوتیں ہمیں پاتال سے بھی لا کر اپنے سامنے کھڑا کر لیں گی۔ وہ مجبوری ہوگی، یہ آمادگی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس وقت ہم ان کے رحم و کرم پر ہوں گے، اور اس وقت ہم اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ بے اختیاری سے با اختیاری بہرحال ایک بہتر کیفیت ہے، کیا خیال ہے؟ شمع اسے خاموش نظروں سے دیکھ کر رہ گئی، پھر نہ رہ سکی تو بولی، لیکن یہ کیسی با اختیاری ہے کہ ہماری نیند پر بھی انہی بیان کردہ قوتوں کا قبضہ ہے، جو شے وہ ہمیں دکھانا چاہیں دکھا رہی ہیں۔ ہاں، مگر آپ اسے یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ یہ کوئی دوسری قوت ہے جو ہمیں آنے والے وقت کی لہروں کا پتہ دیتی ہے۔ شاید یہ قوت ہماری ہمدرد ہو، ہمارے ساتھ ہو، ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے، شاید۔ شمع نے مختصراً کہا اور سوچ میں ڈوب گئی۔ ارے فاروقی صاحب، وہ بات تو رہ گئی، آپ کے پاس اس بڑھیا کی کوئی تصویر تھی، وہ تو دکھائیے۔ سہراب نے بات بدلی۔ ضرور، میں ابھی لایا۔ فاروقی اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ شمروز خانہ، تم کیا سوچ رہے ہو؟ سہراب نے جیسے اسے چھیڑا۔ کچھ نہیں صاحب، اس نے ایک گہرا سانس لیا، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ جاتا۔ تو چلو نا، روکا کس نے ہے؟ سہراب نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ اس دل نے اسے روک رکھا ہے۔ شمروز نے مسمی سی صورت بنا کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس چند انچ کے لوتھڑے نے؟ سہراب نے حیرت سے کہا۔ ہاں صاحب، یہ بہت کمزور ہے، وہ اسی لہجے میں بولا، اور سہراب کے ساتھ ساتھ شمع کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مارا۔ شمروز خوش ہو گیا۔ بیگم صاحبہ مسکرا دیا، اب سب خیر ہے۔ سہراب نے بھی شمع کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور اس کی جان میں جان آئی کہ اس نے اسے والہانہ انداز میں دیکھا۔ شمع نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ اسی وقت فاروقی نے کمرے میں قدم رکھا اور اس کے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کا لفافہ تھا، جس میں سے اس نے چند کاغذات نکالے اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہیں گود میں رکھ لیا۔ پھر ان میں سے چھانٹ کر ایک فوٹو اسٹیٹ نکالی اور کاغذ سہراب کی طرف بڑھا دیا۔ سہراب نے کاغذ پر نظر دوڑائی اور مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وہ تصویر ہو بہو اسی بڑھیا کی تھی، وہی حلیہ، وہی کپڑے، سر منہ فرق نہ تھا، اور اس نے ہر پہلو سے تصویر کو جانچا۔ مجھے دکھائیے نا، شمع کی بے تاب آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے جرجری سی لی اور فوٹو اسٹیٹ والا کاغذ شمع کی طرف بڑھا دیا۔ شمع نے جو ہی اس پر نگاہ ڈالی وہ بھی بت بن گئی۔
सोहराब की तरह वो भी एक टिक तस्वीर को घूरे जा रही थी। ये उसी बुढ़िया की कलमी तस्वीर का फोटो स्टेट था जिसे उसने ख्वाब में देखा था। आपको ये तस्वीर कहाँ से मिली? चंद लम्हों के बाद जब शमा ने तस्वीर सोहराब को लौटाई तो उसने फारूकी से पूछा। मैं आसार कदीमा की सेंट्रल लाइब्रेरी में छान फटक कर रहा था कि स्याब हल के बारे में मुझे वहाँ एक छोटा सा किताबचा मिला। किताबचे में कलमी तस्वीरें थी और ये कैलाश की पुरानी ज़ुबान में था जो अब मतरूक हो चुकी है। मैंने उस किताबचे का तर्जमा बड़ी मुश्किल से कराया। कैलाश की मतरूक ज़ुबान के बोलने और समझने वाले अब शायद ही एक दो आदमी मौजूद हों, और वो भी इस ज़ुबान में पढ़ लिख नहीं सकते। बहरहाल ये भी कोई ख़ास सी मेहरबानी थी कि मैं उस किताबचे का तर्जमा करा पाया। उस किताबचे में क्या तहरीर था? सोहराब ने दिलचस्पी से पूछा। वो आप खुद पढ़ लें, मैं सुनाऊंगा तो शायद वो लुत्फ़ ना आए। फारूकी ने 30-40 सफ़हात की फ़ोटोकॉपी पर मुश्तमिल एक किताबचा सा उसकी तरफ बढ़ा दिया। सोहराब ने उसे थाम लिया, सफ़ा सफ़ा करके जायज़ा लिया। बड़े साइज़ के सफ़हात थे जिनके एक हिस्से में कैलाश की पुरानी ज़ुबान की फ़ोटो स्टेट वाला हिस्सा था और उसके सामने हर सफ़े की इबारत के मुताबिक तर्जमा किया गया था। उसने चंद सफ़े उलट पलट कर देखे, फिर शमा की तरफ बढ़ा दिए और उसने भी सरसरी सा उनको देखा, फिर सोहराब की जानब निगाह उठाई। फारूकी साहब, अगर इन सफ़हात को पढ़ कर सुनाएं तो हम सब बारी बारी पढ़ने की ज़हमत से बच जाएंगे। क्या ख्याल है? नेक ख्याल है। सोहराब ने पलंदा फारूक की तरफ बढ़ा दिया। लीजिए जनाब, कुरा आपके नाम निकला है, ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़िए ताकि हम सब मुस्तफ़ीद हो सकें। तरन्नम से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा? फारूकी ने मुस्कुरा कर पूछा। तरन्नम से नहीं, सिर्फ गा कर पढ़ना पड़ेगा फारूकी साहब। शमरोज़ ने गिरा लगाई और उसकी इस गुलाबी वजाहत पर सभी हंस पड़े। अच्छी बात है, मैं पढ़ता हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुनते जाइए, फारूकी ने कहा और फिर वो शमरोज़ की तरफ मतवज्जा हुआ। यार, आतिशदान में आग ज़रा तेज़ कर दो ताकि दरमियान में उठना ना पड़े। ज़रूर। शमरोज़ ने उठकर आतिशदान में चंद लकड़ियाँ और झोंकी। आग भड़क उठी। कमरे में सर्दी की मामूली सी जो लहर थी वो भी दम तोड़ गई। हल्की हल्की हरारत ने माहौल को ख्वाबनाक सा कर दिया। दूधिया ट्यूबलाइट्स की रोशनी में शोलों के मचलते हुए सायों ने अजीब सी दुनिया तख्लीक कर दी थी। सब लोग हिम्मतन गोश हो गए। फारूकी ने अपनी गंभीर आवाज़ में कहना शुरू किया। कैलाश की पुरअसरार सरजमीन के मेहनत कश बासियों के लिए शाम का वक़्त ज़िंदगी के हसीन तरीन लम्हात दामन में भर कर लाता था। दिन भर की थका देने वाली जफाकशी के बाद वो शाम के वक़्त बस्ती के सरसब्ज़ चौपाल में अंगूर की हल्की तरीन शराब के साथ रक़्स व मौसीकी की भरपूर महफ़िल उन सब की बड़ी तफरीह थी। उन लोगों का बैरूनी दुनिया से कोई ख़ास राब्ता नहीं था। वो अपनी छोटी छोटी खुशियों के साथ अपनी मुख्तसर सी दुनिया में मगन थे। हाँ, यहाँ से गुज़रने वाले काफ़िलों के दिन 2 दिन के क़याम के दौरान उनको बैरूनी और अनदेखी दुनिया के चंद तोहफ़े मुख्तलिफ़ शक्लों में देखने और हासिल करने को मिल जाते थे। रक़्स, गीत और शराब के चंद जाम उनकी बूदोबाश और मजाज का वो लाजमी हिस्सा बन चुका था कि सिर्फ उसी की बुनियाद पर ये किसी अजनबी को अपनी वादी में बस जाने की इजाज़त देते थे, वरना किसी और सूरत में ये किसी बाहर के फ़र्द को अपने आप में ज़म या शामिल होने नहीं देते थे। कलमाशा बस्ती और वादी का वो साहरे आज़म था जिसने बस्ती वालों को कभी बेजा तंग नहीं किया था। वो सिर्फ़ और सिर्फ जवान लड़कियों का रसिया था। कबीले की अक्सर नौजवान दोशीज़ाएँ उसके स्याह महल में जाती आती देखी गई थीं, मगर जब उनसे पूछा जाता तो वह साफ मुकर जाती। उनको रंगे हाथों भी पकड़ लिया जाता तो वो इनकार कर देती कि वो कभी स्याह महल के अंदर गई हैं। ये एक ऐसी हैरानकुन बात थी जिसने कबीले वालों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कलमाशा अपने सैर के दौर पर इन लड़कियों को महल में बुला लेता था और अपनी हवस रानी के बाद जब वो इन लड़कियों को
محل سے واپس بستی میں بھیجتا تو ان بیچاریوں کو یہ یاد ہی نہ رہتا کہ وہ کبھی سیاہ محل میں کلماشا کی خوابگاہ تک گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ بستی والے کلماشا کی اس حرکت کے ایسے عادی ہو گئے کہ انہوں نے اس پر غور کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کلماشا کی اس حرکت سے بظاہر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، اور دوسرا یہ کہ کلماشا اس کے علاوہ ان کو کسی بھی معاملے میں کبھی تنگ یا پریشان نہ کرتا تھا۔ ہاں، اس کی طرف سے ایک پابندی بڑی سخت تھی کہ بستی کا کوئی بھی فرد اس کے سیاہ محل کی طرف نہ جاتا تھا، اور اس نے محل سے تقریباً ایک کوس چاروں طرف سرو کی باڑ لگا دی تھی، جس کو پار کر کے اس ممنوعہ علاقے میں داخل ہونے کا مطلب کڑی سزا اور کبھی کبھی موت کے سوا کچھ نہیں تھا، اور اس کی ذمہ داری بستی والوں پر تھی۔ اگر وہ اس حصے میں نہ جاتے تو ان کو کبھی کوئی خراب صورتحال درپیش نہ ہوتی تھی۔ کلماشا حسن کے ساتھ ساتھ نواردات کا بھی بے حد شوقین تھا۔ آنے جانے والے قافلوں سے وہ نواردات منہ مانگی قیمت پر خرید لیتا۔ اکثر قافلے والے اس کے مستقل گاہک تھے۔ وہ اس کے لیے دنیا بھر سے عجیب عجیب اشیاء، جن میں ہیرے جواہرات، زیورات، تلواریں اور مرصع برتن بھی شامل تھے، اکٹھے کر کے لاتے اور منہ مانگے داموں پر اس کے ہاتھ فروخت کرتے تھے۔